سیاسی جماعتیں تو بارہا مرتبہ پہلے اس قسم کے الزامات مبینہ طور پر لگاتے رہے ہیں ایجنسیز پہ، اور لیکن اب باقاعدہ 6 ججز کا خط لکھ دینا، یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ پہلی بات تو میں لغاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سینئر بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں۔ ڈوگر صاحب بھی میرے بھائی ہیں چھوٹے، ان کو بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ کی مہربانی، یہ بات غلط نہیں ہے کہ اگر عدالتوں نے کوئی نوٹس لیا ہے اور جج صاحبان کا بیان آیا ہے تو یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، لیکن تب اس کا نوٹس اتنا نہیں لیا گیا۔ ابھی 6 ججوں نے کہا ہے، میں اکثر موقعوں پہ حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو ہمیشہ سلام پیش کرتا رہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان کی بہادری اور جرت اور انصاف والے موقف کی وجہ سے دوسرے ججوں میں بھی جان آ گئی ہے۔ ایک عدلیہ اپنا آزاد اور خود مختار منصفانہ چہرہ دکھانی چاہ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں۔ میں اس معاملات کا حامی نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا ہمارے اداروں پر ایسے الزامات لگے، لیکن اداروں کا ٹھیک ہونا بھی بہت ضروری ہے، اداروں کا بھی اپنے دائرے اور حدود میں رہنا بہت ضروری ہے۔ کسی نہ کسی کو تو بسم اللہ کرنی ہوگی۔ اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب نے جو آغاز کیا وہ بہت بڑا جرت مندانہ تھا، اس وقت تو ان کی نہیں سنی گئی، لیکن ابھی فائز قاضی صاحب نے جو جس انداز سے ان کو سنا ہے تو میرے خیال میں تمام ججوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ اور میں پہلے کہہ رہا تھا، جب خان صاحب اپنے عروج پر تھے، جب خان صاحب کو سپریم کورٹ کے جج صاحبان چیئر پہ بیٹھ کے سلام کر رہے تھے، تب میں کہہ رہا تھا، آپ میرے ریکارڈ پر ہیں بیانات، میں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ رسم ڈال رہے ہو یہ اچھی رسم نہیں ہے، یہ رسم پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گی۔ آپ اب بہت سارے چیزوں کو تو اپنے لیے استعمال کرتے ہو، لیکن کچھ اداروں کو چھوڑو بھی، خدا کے واسطے عدلیہ اور افواج پاکستان کو معاف کرو۔ اگر ان میں سے کچھ ایسے دوست بھی ہیں آپ کے تو ان کی بھی حوصلہ شکنی کرو۔ یہ پاکستان کے تحفظ کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے، یہ لوگوں کی خوشحالی کا معاملہ ہے، یہ نظام کی کامیابی کا معاملہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی بات ہے، ایک جرت مندانہ قدم ہے چیف جسٹس کا، اور ابھی جو جج صاحبان نے بیان دیا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ان کا فیصلے کے بعد کوئی ہماری طرف سے، عوام کی طرف تو ہے، لیکن ہماری حکومت کی طرف سے اور عدلیہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ضرور آنا چاہیے۔ اب کل بھی ہے اس کا میٹنگ ہے، دیکھتے ہیں کیا آتا ہے۔ مولانا بخش چانڈیو صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہماری اطلاعات یہ ہیں ذرائع کے حوالے سے کہ گزشتہ روز پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بھی کسی کو بھیجا تھا کہ ان کو ذرا کچھ کام ڈاؤن کیا جائے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی بھی طرح سے ابھی ٹھنڈے ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں حکومت کو نہیں چلنے دے رہی، اور انہوں نے باہر بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ 30 مارچ کو اب ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت بھی مل گئی ہے۔ کیا اب یہ دیکھیں گے کہ JUIF کیا اس کنٹینر پہ ہوگی جو 30 مارچ کو لگے گا، اور کیا 25 اپریل سے جو تحریک شروع ہو رہی ہے جس کو عوامی اسمبلی کا نام دیا جا رہا ہے، اس پر سنی اتحاد کونسل بھی ان کے کنٹینر پہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چانڈیو صاحب، یہ معاملات کس طرح بہتری کی طرف جائیں گے؟ نئی اسمبلی ہے، نئی حکومت ہے، اور کہا جاتا تھا کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا، اور انتخابات جو ہے وہ ریزن دی گئی تھی کہ وہی سیاسی استحکام لے کر آئیں گے۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ سڑکوں پر اب آئیں گے، میدانوں میں فیصلے ہوں گے؟ میں گزارش کر رہا ہوں، لیکن لغاری صاحب نے ہمارے پرانے زخم جو ہیں ہرے کر دیے ہیں۔ انہوں نے عدلیہ کے نام سے کا تذکرہ کر کے جن باتوں کو اٹھایا ہے، وہ باتیں ہمارے لیے عذاب ہے زندگی کا، جن کو ہم بھول سکتے نہیں۔ آپ تصور کریں، بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، پاکستان کا محسن ذوالفقار علی بھٹو، اس کو عدلیہ میں جس انداز سے مولوی مشتاق نے کیا، اسپیشلی کٹہرہ لایا گیا، اور مولانا مولوی مشتاق صاحب نے کہا، بھٹو صاحب آپ جس صوبے میں رہتے ہو
وہاں میرا کوئی دوست نہیں رہتا ہے. غضب خدا کا یہ الفاظ آپ نے سنے. اور پھر وہ نسیم حسن شاہ صاحب انہوں نے تو اعلان کیا, انٹرویو دیا, یہ تو کیس چلنا چاہیے, عدلیہ کو تو نوٹس لینا چاہیے. کوئی بات نہیں اس دنیا میں نہیں ہے. تو ہزاروں سالوں کے بعد بھی پوپ نے مل کر کہا کہ ہم نے گلیلیو سے زیادتی کی تھی. تلافیاں عدالتیں کرتی ہیں سینکڑوں سال صدیوں کے بعد بھی. نسیم حسن شاہ کو اتنا عرصہ نہیں گزرا, انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق کے کہنے پہ پھانسی دی ہے. ایک آدمی, ایک بہت بڑا آدمی, لاکھوں انسانوں کا محبوب آدمی, پاکستان کا محسن آدمی, اس کو اس انداز سے کہہ دیا اور کوئی نوٹس نہیں لیا. میں نے ایمانداری کی بات ہوتا جب جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے, انہوں نے تو کہا انصاف نہیں ہوا. میں نے کہا یہ بھی بڑی بات ہے, لیکن میں نے کہا تھا وہ یہ کہیں گے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے, ہم انصاف دیں گے. ان سے بھی وہ توقع نہیں پوری ہو سکی اور ہمیں مایوسی ہوئی. تو یہ لغاری صاحب نے کوئی معمولی بات نہیں چھیڑی ہے, بہت بڑی. ان کی تلافی کریں گے. نہیں بالکل جی. مولانا بخش چاڑیہ صاحب, ابھی جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ یقیناً مرہم تو نہیں ہو سکتا اس زخم پر, لیکن چلیں ایک ریئلائزیشن مان لیتے ہیں اس کو. ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا, بھٹو نے کہا کہ ماضی کی غلطیوں سے دستبرداری لا تعلقی کر کے ہی ہم بہتر قدم اٹھا سکتے ہیں. اب اگر ہمیں آگے جانا ہے تو ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہوگا. جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے, مولانا صاحب اس ملک کی ایک سیاسی قوت ہے, ہمیں انکار نہیں. ہمارا ان کے ساتھ محبت کا تعلق ہے, میرے لیڈر کا آصف صاحب کا بہت گہرا تعلق ان کے محبت تھا. لیکن دونوں اپنے اپنے انداز سے پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کے اپنے اصولی فیصلے, میں اس پہ نہیں بات کرتا. لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے. چلے سنی تحریک جو سنی جماعت ہے اتحاد, وہ اگر کوئی تحریک چلا رہا ہے, یا یہ کہہ رہے ہیں ڈوگرے صاحب والے کہ ہم نے اسمبلی میں چلنے دیں گے نہ باہر چلنے دیں گے, تو آپ نے پہلے کب چلنے دیا؟ خان صاحب جب سیاست کرتے تھے راستوں پہ تب انہوں نے کب چلنے دیا؟ بیڑا غرق ان کا تو کیا ہوا ہے, نظام کا سارا حولیہ بگاڑ کے تو انہوں نے رکھا. کبھی پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ افواج پاکستان کے ساتھیوں پر, سپاہیوں پر ایسے لاٹھیاں ماری جائیں, ایسے لاٹھیاں برسائی جائیں, ان کو مارا جائے, ان کو بے عزت کیا جائے؟ ممکن ہے کہ فوجی اداروں پر حملے ہو؟ یہ راستہ خان صاحب تو دکھا کر گئے. ہم تو اس کی تلافی چاہتے تھے. ہم تلافی یہی تھی کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق عمل درآمد کریں, اور جو ہو وہ تحقیقات کریں, اور انصاف پر ہو, بے گناہ کو انوالو نہ کریں. مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ بے گناہوں کو گلے سے پکڑتے ہو. صحیح, لیکن وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تھوڑی دیر کے لیے غصہ. سر 2 مئی کو کراچی میں, سر جی انہوں نے باقاعدہ شیڈیول اناؤنس کر دیا. 2 مئی کو وہ کراچی میں قومی اسمبلی, جو عوامی اسمبلی کا انعقاد کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ پھر آگے کی طرف 9 مئی کو پشاور میں ہوگی. اب یہ پورے ملک میں وہ ایک عوامی اسمبلی کا ایک جو ہے وہ سلسلہ لے کر چل رہے ہیں. تو معاملہ تو یہ ہے کہ ملک ان حالات کا کیا متحمل ہو سکتا ہے؟ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا. وہ بہت بڑے لیڈر ہیں, ان کی بڑی نظر ہے, اور اگر بغیر کسی بات چیت کے وہ معاملہ بھی ایسا نہیں کریں گے. وہ ایسے لا تعلق سے سیاستدان نہیں ہے. مولانا صاحب بہت بڑے ذہین سیاستدان ہیں. جب شروع کریں گے تو اس کا مطلب لوگ سمجھ جائیں گے یہ کیسے بات شروع ہو رہی ہے. کراچی میں آتے ہیں, کراچی ان کا گھر ہے, سیاست کرنا چاہتے ہیں بلا شک کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کسی کو رکاوٹ نہیں کرتے, لیکن ہم کہتے ہیں جمہوریت کو نقصان پہنچانا پاکستان کے ساتھ وفاداری نہیں ہے. عوام کے خلاف اگر کوئی ہم فیصلہ لائیں گے تو وہ انصاف نہیں ہوگا. آپ حکومت کو چلتا کر سکتے ہیں, کر لیں, اس میں کیا اعتراض ہے؟